باب 8 ڈاکوؤں کا ہراس۔ ڈرلین حور و جمال بفو کو لے کر چلا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک دید بانو کے طور پر آگے ہو گیا، ایک پیچھے ہو گیا۔ باقیوں میں سے ایک نے بفو کو کندھے سے لگا رکھا تھا اور باقی لوگوں نے لوٹ کے مال کی گٹریاں سروں پر اٹھا رکھی تھی۔ ڈرلین بفو کے قریب تھا۔ یہ سب نہایت احتیاط اور آہستگی سے چل رہے تھے، چونکہ یہ شہر کے بیچ میں سے گزر رہے تھے، اس لیے ابھی انہیں پولیس کے سپاہیوں کا خوف تھا۔ لیکن یہ تھا کہ سپاہی ان پر اچانک حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وینس کی پولیس کا یہ قاعدہ تھا کہ سپاہی سیٹیاں بجاتے ہوئے گشت کیا کرتے تھے۔ سیٹیوں کی آوازیں سن کر چور اچکے اور دوسرے بدماش ادھر ادھر ہو جاتے یا چپ ہو جاتے، اور جب سپاہی آگے بڑھ جاتے تو وہ اپنے کام میں پھر مصروف ہو جاتے۔ پھر بھی ڈرلین کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ کہیں سپاہیوں کا مقابلہ اچانک نہ ہو جائے، اس لیے وہ اندھیری رات ہونے پر بھی مکانوں کے سائے میں چل رہے تھے۔ جہاں مکان نہ ہوتے تھے وہاں تیزی سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ساحل سمندر کی طرف چلے جا رہے تھے جبکہ وہ ایک گھوم پر پہنچے۔ دفعتاً انہوں نے سیٹی کی آواز سنی۔ ڈرلین نے کہا، یہ کمبخت پولیس والا کہاں آ مرا؟ تنہا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص بفو کو لیے جا رہا تھا اس نے کہا، یہیں چھپ جاؤ۔ ڈرلین، غلطی نہ کرو، یہاں چھپنے کی جگہ کہاں ہے؟ ڈرلین نے گھبرا کر کہا، غضب ہو گیا۔ پولیس والا پاس ہی آ پہنچا۔ ایک کام کرو، سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤ، بفو کو لبادے میں چھپا لو۔ حرکت بالکل نہ کرو، البتہ پولیس والے کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا۔ اگر وہ آگے بڑھتا رہے تو اس سے کچھ نہ بولنا، ہماری طرف آئے تو جھپٹ کر اس کا ٹیٹوا پکڑ لینا۔ یہ بحری ڈاکو جلدی سے سڑک کے ایک کنارے پر ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئے۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے وہ سیاہ لبادے پہنے تھے، رات کی تاریکی میں گھل مل گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی چوکیدار نمودار ہوا۔ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے سیٹیاں بجاتا ان کے قریب سے نکلا چلا گیا۔ جب وہ ذرا فاصلے پر پہنچ گیا تو یہ لوگ اٹھ کر چل پڑے۔ اس شہر کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر پولیس کی چوکی تھی، اس لیے کسی دروازے سے ان کا باہر نکل جانا دشوار تھا۔ انہوں نے ایک نالے کی پٹری پر چلنا شروع کیا۔ یہ نالہ ذرا چوڑا تھا، شہر کا گندا پانی اس میں بہتا رہتا تھا۔ کچھ دور چل کر پٹری ختم ہو گئی۔ غریب آدمیوں کے مکانوں کی دیواریں دونوں پٹریوں پر آ گئی تھی۔ یہ سب نالے میں اتر گئے اور کچھ دور چل کر شہر سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی کنارے پر چڑھ آئے۔ ڈرلین نے کہا، حضرت مسیح کا احسان ہے کہ ہم کامیاب واپس آئے۔ سب نے کہا، بے شک خداوند کا احسان ہے۔ ڈرلین، صبح قریب معلوم ہوتی ہے، ستارے پوری آب و تاب سے جگمگانے لگے ہیں۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ جس طرح چراغ کی لو تیل ختم ہونے پر اچانک تیز ہو جاتی ہے، اسی طرح صبح ہونے سے پہلے ستارے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، مجھے تو صبح کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دوسرے شخص نے خیخہ لگا کر کہا، صبح کی خوشبو آج ہی سنی۔ پہلے نے بگڑ کر کہا، تم کیا جانو، صبح کے وقت کچھ عجیب قسم کی ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگتی ہے، نازک مزاج لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ دوسرا، خوب۔ ڈرلین، جھگڑا نہ کرو، یہ ممکن ہے اس لیے کہ صبح کے قریب پھول کھل جاتے ہیں اور ان کی خوشبو نسیم سحر پھیلا دیتی ہے۔ ساحل قریب آتا جا رہا تھا۔ چونکہ اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے یہ لوگ اطمینان سے چلتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں صبح صادق کے آثار ظاہر ہوئے۔ مشرق کی طرف سے روشنی پھیلنے لگی۔ رات کا سیاہ تاب پردہ اٹھنے لگا، تارے جھلملانے لگے۔ یہ لوگ اور تیزی سے چلے کیونکہ وہ صبح ہونے سے پہلے سمندر کے کناروں پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ وینس میں کافی سردی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت سردی اور بڑھ جاتی ہے اور ساحل سمندر کے قریب تو اور بھی سخت ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے کے قریب پہنچ گئے تھے، اس لیے یہ سردی سے اکڑے جاتے تھے۔ ڈرلین نے بفو کو اپنا دوسرا لبادہ بھی اڑا دیا تھا۔ جس وقت یہ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو صبح ہو گئی تھی، روشنی پھیل گئی تھی۔ اس وقت بفو کچھ کھجلائی۔ ٹھنڈی ہوا نے خوشبو کا کام دیا، اس کی بے ہوشی دور ہونے لگی۔ اس نے نادانستگی میں چہرے سے لبادہ اٹھا دیا۔ صبح کی دل فریب روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی بھلا اور پیارا معلوم ہونے لگا۔ ڈرلین
ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگا۔ بفو کے خشک ہونٹ اور بھی دلفریب معلوم ہو رہے تھے۔ جب یہ ساحل پر پہنچے تو ایک کشتی ملی۔ یہ انہی لوگوں کی کشتی تھی۔ وہ جلدی سے اس میں بیٹھ گئے۔ رسا جس سے کشتی بندھی ہوئی تھی کھول کر کشتی میں رکھ لیا اور 2 شخصوں نے چپو سے چلانا شروع کیا۔ کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک جہاز کھڑا تھا۔ اچھا خاصا جہاز تھا۔ اس کے بادبان کھلے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے روانگی پر تیار ہو۔ اس پر وینس کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کشتی جہاز کے قریب پہنچی۔ ایک کشتی بھی جہاز سے لٹکائی گئی اور یہ سب مال و اسباب اور بفو کو لے کر سیڑھی پر چڑھ کر جہاز میں پہنچ گئے۔ ملاحوں نے کشتی کو بھی جہاز میں سوار کر لیا۔ فوراً لنگر اٹھائے گئے۔ جہاز نے زور کا جھٹکا لیا اور چل پڑا۔ اب آفتاب نکل آیا تھا اور سورج کی کرنیں جہاز اور سمندر میں پڑنے لگی تھی۔ اس وقت بفو کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی لمبی پلکوں والی آنکھیں کھولی۔ کچھ دیر بے مدعا دیکھا اور پھر پوچھا، میں کہاں ہوں؟ وہ ایک مختصر کمرے میں ایک کاؤچ پر پڑی تھی۔ ڈرلین اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم سمندر کی سیر کر رہی ہو؟ بفو نے اٹھنا چاہا لیکن دوران سر ہونے کی وجہ سے نہ اٹھ سکی۔ ڈرلین نے کہا، ذرا ٹھہرو۔ وہ چلا گیا اور شربت کا گلاس لے کر آیا۔ اس نے بفو کے ہونٹوں سے گلاس لگا کر کہا، یہ پی لو، سر گرانی جاتی رہے گی۔ بفو نے بغیر ہل و حجت کے پی لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی طبیعت درست ہو گئی۔ جہاز تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ جہاز ڈاکوؤں کا تھا۔ اس پر کئی توپیں جڑی ہوئی تھی۔ بفو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، مجھے یہاں کون لایا؟ ڈرلین نے جواب دیا، تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ دیکھو تمہارا لباس دوسرے کمرے میں موجود ہے، وہ بدل لو، پھر جہاز کے تختے پر چل کر سیر کرنا۔ بفو اب تک سب کچھ بھولی ہوئی تھی۔ بے ہوشی کی دوا نے اس کے حواس مختل کر رکھے تھے۔ اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ شب خوابی کا نیم عریاں لباس پہنے ہے۔ اس کے حسین سینے کا زیادہ تر حصہ کھلا ہوا ہے۔ ڈرلین کے کہنے پر اس نے اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ وہ شرما گئی۔ اس کے شرمانے کی ادا بہت ہی پیاری تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہاں سے اس کے کئی جوڑے رکھے ہوئے تھے جو ڈرلین اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے ایک لباس بدلا، کنگھی چوٹی کی اور رشک حور بن کر پھر کمرے میں آئی۔ ڈرلین وہاں اس کا جمال جہاں سوز دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے ہزاروں اور ملک کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن وہ بفو کے پیر کے تلوے کے برابر بھی نہیں۔ وہ کمال خوبصورت اور بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ اس میں پریوں کی سی ادائیں اور حوروں کی سی شان تھی۔ اس کا عضو خوبصورت اور سڈول تھا۔ چہرے سے فرشتوں جیسی معصومیت ٹپک رہی تھی۔ ایسا بھولا پن ظاہر تھا کہ حوریں بھی اس پر فریفتہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خادمہ نے ناشتہ لا کر پیش کیا۔ ڈرلین کے اصرار پر اس رشک حور نے کچھ کھایا اور پھر جہاز کے تختے پر چلی آئی۔ اس وقت جہاز سمندر میں تیزی سے چل رہا تھا۔ چاروں طرف دیکھنے پر سوائے آسمان اور پانی کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بفو سیر کرنے لگی۔ ڈرلین نے اس کے لیے کرسی منگوا دی۔ وہ اس پر بیٹھ گئی۔ اگرچہ آفتاب نکلا ہوا تھا، دھوپ پھیل رہی تھی، مگر بڑھی ہوئی سردی کی وجہ سے دھوپ ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ بفو کئی گھنٹے بیٹھی سیر کرتی رہی، پھر تھک کر اٹھی۔ اٹھتے ہی اس کی نظر سامنے پڑی۔ بہت دور پر اسے جہاز کے مستول نظر آئے۔ اس نے ڈرلین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سامنے کیا کوئی جہاز آ رہا ہے؟ ڈرلین نے بھی دیکھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے کہا، جہاز ہی معلوم ہوتا ہے، خدا کرے یہ ترکوں کا جہاز نہ ہو۔ تم یہیں ٹھہرو، میں پاکستان کو ہدایت کروں کہ اس جہاز کا رخ بدل دے۔ ڈرلین چلا گیا اور بفو اس طرف دیکھنے لگی جس طرف اسے مستول نظر آئے تھے۔